میں گزارش کروں گا سرزمین کشمیر سے تشریف لائے مدرسۃ التوحید کے محتمم ہمارے عزیز حضرت مولانا مفتی عبدالرحیم صاحب قاسمی دامت برکاتہم سے کہ مولانا تشریف لائیں، اس علاقے میں بڑا دین کا کام کر رہے ہیں، 5 منٹ میں اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام على من لا نبی بعدہ، اما بعد فقد قال اللہ عز وجل في كلامه المبارك فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل یا ایہا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا وقال علیہ التحیۃ والسلام انا خاتم النبیین لا نبی بعدی او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم یا رب صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ ہر ابتدا سے پہلے، ہر انتہا کے بعد، ہر ابتدا سے پہلے، ہر انتہا کے بعد ذات نبی بلند ہے ذات خدا کے بعد، اور یہ فیصلہ ہے اپنا، یہی بات ہے آخر، یہ فیصلہ ہے اپنا، یہی بات ہے آخر، ہے ختم نبوت کے لیے جان بھی حاضر صلی اللہ علیہ الف مرہ۔ انتہائی قابل احترام اسٹیج پر رونق افروز حضرات علماء کرام، سامعین ذوی الاحترام، بھائیوں، بزرگوں، ساتھیوں اور نوجوان دوستوں، سرزمین کانپور میں ہونے والے آج کے اس عظیم الشان، فقید المثال اور تاریخ ساز تحفظ ختم نبوت و تحفظ حدیث کانفرنس میں بندہ فقط اپنے اکابر کی زیارت اور استفادے کے لیے حاضر ہوا ہے، اور اس عالی نسبت سے استبراک کے لیے، سعادت کے حصول کے لیے حاضر ہوا ہے۔ چونکہ یاد رکھیں مسئلہ تحفظ ختم نبوت بہت اہم ہے۔ عقیدہ ختم نبوت ہمارے ایمان کی اساس اور بنیاد ہے، ہمارے بنیادی فرائض میں سے ہے۔ اس کا اندازہ ہم اس روایت سے کر سکتے ہیں، امام ترمذی علیہ الرحمہ نے جسے نقل کیا، تبوک کے موقع پر رحمت دو عالم خاتم النبیین حضرت رسول کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم جب 3 ماہ کے طویل عرصے کے لیے شام کی سرحد پر تشریف لے گئے، اپنے پیچھے سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گھر کے امور کا نگران اور ذمہ دار متعین کیا۔ حیدر کرار اسد اللہ الجبار کے لیے یہ بات انتہائی دشوار گزار گزری، ان پر شاق گزری کہ میں اسد اللہ ہوں، حیدر کرار ہوں، غیرت مند، شجاعت اور بہادری کا نمونہ ہوں، مجھے عورتوں میں بچوں میں چھوڑ دیا گیا۔ تو رسول رحمت علیہ السلام نے تسلی دیتے ہوئے فرمایا، یا علی اما ترضا ان تکون منی بمنزلت ہارون من موسیٰ، اے علی کیا تمہیں یہ بات پسند نہیں کہ تمہارا اور میرا تعلق ویسا ہی ہو جیسا سیدنا موسیٰ اور سیدنا ہارون علیہم الصلاۃ والتسلیم کا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیم کے سفر کوہ طور کے پیچھے حضرت ہارون علیہ السلام ذمہ داری سنبھالتے تھے۔ یہ جملہ تسلی کا تھا۔ اس جملے میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ختم نبوت کے عقیدے پر
کس قدر حساس ہیں، کس قدر جذباتیت سے بھرپور ہیں، اور عقیدہ ختم نبوت میرے آپ کے لیے کتنا اہم ہے وہ آگے کے جملے سے پتہ چلتا ہے۔ اس روایت سے ایک لمحے کے لیے ذہن میں، تصور میں، خیال میں یہ بات آ سکتی ہے کہ موسیٰ بھی نبی تھے، ہارون بھی نبی تھے علیہ الصلاۃ والتسلیم، کہیں علی رضی اللہ کا وہ مقام تو نہیں؟ فوراً حضور نے اس باطل خیال کی تردید فرمائی اور فرمایا الا انہ لا نبی بعدی، خبردار اس خیال کو حاشیہ تصور میں بھی نہ آنے دینا، خبردار میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ یہ جملہ ایک طرف رسول کریم علیہ السلام کے اس معاملے میں حساس ہونے کو بتاتا ہے، دوسری طرف میری آپ کی ذمہ داری کو بتاتا ہے کہ جیسے ہی جہاں بھی جب بھی کسی کے خیال میں عقیدہ ختم نبوت کے بارے میں ذرا سا بھی شک پیدا ہو، معمولی سا بھی ڈاؤٹ ہو، اسے فوری کلیئر کیا جائے، اس ڈاؤٹ کو فوری صاف کیا جائے اور اشکال کو دور کیا جائے۔ چونکہ عقیدہ ختم نبوت کا تحفظ یہ ہم پر فرض ہے، اور ہمارے لیے، پوری امت کے لیے وحدت کی علامت عقیدہ ختم نبوت میں ہے۔ موجودہ افتراق، اختلاف اور انتشار کے حالات میں رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ میرے آپ کے لیے مرکز وحدت اور مرکز اطاعت کوئی دوسرا نہیں۔ عقیدہ ختم نبوت، چونکہ وقت بہت مختصر ہے، یہ ایسا عقیدہ ہے جس کی گواہی ہر زمانے میں دی گئی اور ہر زمانے میں دی جاتی رہے گی۔ سب سے پہلے رب ذوالجلال نے گواہی دی، وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ، اس کی گواہی ساری انسانیت نے دی۔ روز محشر بھی مشکات، بخاری، مسند احمد کی روایات جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کو بیان کرتی ہیں، امت کا ایک طبقہ باری باری سب نبیوں کے پاس جائیں گے، وہ کہیں گے نہیں لست لہا، میں سفارش نہیں کر سکتا، بالآخر رسول کریم علیہ السلام سفارش فرمائیں گے اور فرمائیں گے انا لہا وانا خاتم النبیین۔ دنیا میں بھی ختم نبوت کی گونج سنائی جاتی رہے گی، اور محشر کے میدان میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان سے عقیدہ ختم نبوت کا اظہار فرمائیں گے، اور اس عقیدے کا اظہار، اس کی گواہی انسانوں نہیں مردہ جانوروں نے دی۔ قطع نظر حدیث کی سند کے بہت سارے محدثین نے اس روایت کو نقل کیا، قاضی ایاز مالکی علیہ الرحمہ نے، امام بیہقی علیہ الرحمہ نے، اور امام ابن کثیر علیہ الرحمہ نے اس واقعے کو نقل کیا ہے۔ وقت نہیں ہے، ایک اعرابی گزرا، پوچھا یہ کون لوگ ہیں، یہ بیٹھا ہوا کون شخص ہے؟ کہنے والے نے کہا یہ حضرات صحابہ ہیں، اور یہ مرکزی شخصیت وہی ہے جو نبوت کا دعویٰ کرتی ہے۔ وہ کہنے لگا اس شخص نے ہمارے طبقے میں، ہماری برادری میں توڑ ڈالا ہے، میرا جی چاہتا ہے میں اس کا سر قلم کروں، نعوذ باللہ۔ پھر وہ چیلنج کرنے لگا اور کہنے لگا ان آمن بک ھذا الذئب فآمنت بک، اے نبوت کا دعویٰ کرنے والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر میری یہ گوہ، میری یہ ضب، مانیٹر لیزرڈ جسے کہتے ہیں، وہ مری ہوئی، شکار کی ہوئی، اگر یہ گواہی دے گی کہ آپ رسول ہیں، یہ آپ پر مردہ گوہ گواہی دے گی تو میں بھی ایمان لاؤں گا۔ رسول کریم علیہ السلام مخاطب ہوئے مردہ جانور کی طرف اور فرمایا ایھا الذئب، اے گوہ تو کس کی عبادت کرتی ہے؟ تو اس گوہ نے پکارا الذی فی السماء سلطانہ، الذی فی السماء عرشہ، وفی الارض سلطانہ، وفی البحر سبیلہ، وفی الجنت رحمتہ،
उलमा समझ गए होंगे मैं ज़ाते वहदहू ला शरीक की इबादत करती हूँ। फिर हुजूर ने पूछा मन आना, मैं कौन हूँ? वो मुर्दा शिकार शुदा गोह बोली अंता रसूल रब्बिल आलमीन व अंता खातमुन नबिय्यीन, आप अल्लाह के आखिरी रसूल हैं। बुजुर्गों और भाइयों, अकीदा खत्म नबूत के लिए आज के इस अजीमुशान इजलास में हम अज़्म करें, हम इरादा करें कि अपनी जिंदगी को, अपनी जान को, अपने माल को, अपने औकात को, अपनी इज्जत व आबरू को वक्फ करेंगे, कुर्बान करेंगे। अल्लामा अनवर शाह कश्मीरी अलैहिर्रहमा ने फरमाया, जो शख्स 1 घंटे के लिए खत्म नबूत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए काम करेगा, अनवर शाह कश्मीरी उसके लिए जन्नत की जमानत लेता है। पीर मेहर अली शाह गोलड़वी, जिन्होंने खत्म नबूत के लिए लाजवाल कुर्बानियां दी, वो फरमाते हैं खत्म नबूत के अकीदे के तहफ़्फ़ुज़ के लिए काम करने वाले की पुष्ट पर मोहम्मद मुस्तफ़ा का हाथ होता। खत्म नबूत के अकीदे के तहफ़्फ़ुज़ के लिए उलमा ने हर जमाने में कुर्बानियां दी। इमाम आज़म अबू हनीफा अलैहिर्रहमा कुफ्र के फतवे में किस कदर एहतियात पर अमल करते थे, मगर जब खत्म नबूत के लिए पूछा गया तो आपने फरमाया खत्म नबूत का इनकार तो दूर की बात, मन तलब मिन्हु अलामतन नबुव्वा फहुवा काफिर, जो खत्म नबूत के मुद्दई से दलील का मुतालबा करे वो भी काफिर। मुल्ला अली कारी अलैहिर्रहमा ने लिखा, दावन नबुव्वती बादा नबीना कुफ्रुन। अल्लामा अनवर शाह कश्मीरी ने भावलपुर के मुकदमे में जब जज ने कहा आप वजूहात तकफीर पेश करें, आपने अलल ऐलान फरमाया कि दावे खत्म नबूवत अपने आप में सबसे बड़ी कुफ्र की वजह। तो बुजुर्गों और भाइयों, आज के इस दिन मैं भी अज़्म करूं, आप भी इरादा करें, हम उठें और अपनी जवानियों को, अपनी जिंदगी के औकात को, अपनी इज्जत को, अपने नामूस को, अपने जान को, अपने माल को, अपने औकात को खत्म नबूत के अकीदे के लिए हम कुर्बान करें, इसलिए कि जन्नत भी बगैर मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफा के मिलने वाली नहीं है। अल्लाह पाक हम सब के यहाँ जमा होने को कबूल फरमाए, अपने प्यारे नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्ची पक्की इताअत और वफादारी नसीब फरमाए, इसलिए कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लोहो कलम तेरे हैं। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।